مسجدوں میں خواتین کے داخلے پر سپریم کورٹ نے پونے کے ایک مسلم جوڑے کی عرضی پر سماعت کی۔ معاملے میں سپریم کورٹ نے مرکز، NCW، سینٹرل وقف کونسل اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو نوٹس جاری کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ عرضی گزار نے اپنی عرضی میں عدالت سے خواتین کے مسجدوں میں ممنوع داخلے کو غیر قانونی قرار دینے کی مانگ کی ہے۔ عرضی گزار نے وزارت اقلیتی امور اور مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کو بھی فریق بنائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ عالم دین مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے نیوز 18 اردو میں۔ مولانا صاحب، جس طرح سے یہ عرضی جو داخل کی گئی ہے خواتین کی مسجد میں انٹری کو لے کر کے، اس پر اگر اسلام کی روشنی میں بات کی جائے تو کیا اس میں رولنگ ہے، کیا کچھ ریگولیشنز ہے؟ نہیں، یہ پٹیشن تو ظاہر کیا گیا، میرے خیال میں اس کی لوگوں کو انفارمیشن جن نے فائل کیا ہے اسلامی شریعت اور مسلم کمیونٹی کی نہیں ہے، کیونکہ کہیں بھی کسی بھی مسجد میں کبھی بھی عورتوں کو نماز ادا کرنے سے نہ منع کیا گیا نہ روکا گیا ہے جی۔ اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں، چاہے مسجد حرم ہو، مسجد نبوی ہو، ہر جگہ خواتین نماز پڑھتی ہیں جی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسلامی شریعت میں عورتوں کو یہ ایک سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ لوگ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے بجائے باہر جا کے پڑھنے کے، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کو کسی کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے اور نہ کبھی ان کو روکا گیا ہے نماز مسجد میں ادا کرنے سے۔ جی بالکل مولانا خالد صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ رولنگ یہی ہے کہ عورتیں بھی جو ہے، خواتین بھی جو ہے مساجد میں نماز ادا کر سکتی ہے، ایسی کوئی پابندی ہے ہی نہیں، تو کیا وجہ ہے جو مسکنسیپشن لوگوں میں ہے کہ خواتین کا مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے؟ یہ مسکنسیپشن کہاں سے آ جاتا ہے؟ نہیں، جو کہ ہندوستان میں اصل میں مساجد کا سائز جو ہے عام طور پہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے جس میں کہ دونوں مرد اور عورت کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے، اس لیے عام طور پہ عورتیں نہیں پڑھتی ہیں۔ پھر جو عورتوں کے اپنی گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں جی، مثال کے طور پہ فجر کی نماز بہت سویرے ہوتی ہے، عشاء کی نماز رات میں دیر میں ہوتی ہے، تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ عورتیں ہر وقت اپنے گھر کو بند کر کے مساجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ اس وجہ سے تو انتظامی نقطۂ نظر سے دشواریاں ہیں، اس وجہ سے عورتیں نماز پڑھنے نہیں جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ عید کے موقع پر دیکھیں جی تو عید کی نماز جو بڑی نماز ہوتی ہے، اس میں ہمارے ہاں عیدگاہ لکھنؤ میں بھی بڑی تعداد میں مسلم خواتین عیدگاہ آتی ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھتی ہیں، اور ایسے ہی بہت سی مساجد میں آلریڈی عورتیں نماز پڑھنے جاتی ہیں۔ جو مساجد مارکیٹ پلیس میں خاص کر ہوتی ہیں وہاں جب بھی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو عورتیں وہاں نماز جا کر کے مسجدوں میں پڑھتی ہیں جی۔ اس وجہ سے جو یہ پٹیشن دائر کیا گیا ہے اسلامی شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ انشاءاللہ اسٹینڈ نہیں کرے گا۔ جی بالکل مولانا صاحب، کیونکہ جائز ہے یہ، اس کی انٹری نہیں ہے، ایسا کچھ بھی اسلام میں ہے نہیں، لیکن کیونکہ جو کئی ساری مسجدیں ہیں وہاں پر انتظامات بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے الگ سے ایک کمرہ ہوتا ہے جس طرح سے مردوں کے لیے الگ سے ہوتا ہے، لیکن کئی ساری مسجدوں میں ایسا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہاں جا کے نماز پڑھ سکے، تو کیا یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم نے شروع میں بات عرض کی کہ چونکہ مساجد کا سائز جی اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں یا ویسٹرن کنٹریز میں تو اس کے مقابلے میں انڈیا میں عام طور پہ جو محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو وہاں پہ دونوں اکوموڈیٹ نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر عورتیں نماز پڑھنے آ جاتی ہیں تو ان کو روکا بھی نہیں جاتا ہے جی۔ جی بالکل مولانا صاحب، اور اگر اس جو عرضی داخل کی گئی ہے اس کو ایک طرح سے ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی لیا جائے تاکہ جو میجورٹی لوگوں میں ایک مسکنسیپشن پیدا ہو گیا ہے اس تعلق سے، اس مسئلے کو لے کر کے، وہ دور کرنے کا، کیونکہ اس سے ایک عالم دین کو بھی ایک موقع مل جائے گا کہ جو صحیح پہلو ہے، جو صحیح نظریہ ہے، صحیح رولنگ ہے، وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے کہ اصل میں اسلام میں کیا رولنگ ہے اس چیز کو لے کر کے، اور اس کو لے کر کے باقی جو مزید اقدامات ہے، کیا عالم دین اس چیز کو لے کر کے کیا کچھ سٹیپس لے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے اس طرح کے مسکنسیپٹ جو ہے اسلام کو لے کر کے وہ دور ہو سکے؟ ہم لوگ بھی اپنے تقریروں میں، اپنے ڈسکورس میں
اس بات کو واضح کر دیں جی اور جو یہ پیٹیشن کے ذریعے سے ایک موقع ملا ہے جی تو اس کے ذریعے سے بھی بڑی تعداد میں اس کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، جی جس میں جو خواتین چاہیں وہ مسجد میں نماز آ کر ادا کر لیں اور ان کے بھی ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مسجد میں آنے سے ان کو کبھی نہ روکا گیا ہے نہ روکا جائے گا۔ جی بالکل، اور وقف بورڈ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جو ہے اپنا بھی موقف اس پر رکھنا ہے کورٹ کے سامنے، تو کس طرح سے جو ہے اس پیٹیشن کے سامنے اپنا جواب رکھا جائے گا تاکہ جو ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہے وہ کلیئر ہو سکے؟ یعنی پوری اس میں ذمہ داری کے ساتھ اپنا موقف رکھا جائے گا، جس میں کسی قسم سے نہ کورٹ کے سامنے نہ عوام کے سامنے کوئی بھی اس کیس کو لے کر کے خلفشار یا کوئی بھی کنفیوژن پیدا نہ ہو پائے۔ جی بالکل، اور جیسا کہ مولانا صاحب آپ نے بھی بتایا کہ اپنی تبلیغ میں اپنے جہاں پر بھی آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ یہ کوشش کریں گے، عالم دین یہ کوشش کریں گے کہ عوام تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ایسی کوئی بھی رولنگ نہیں ہے جہاں پر عورتوں کو منع کیا گیا ہو، تو کہیں نہ کہیں انکریج بھی کیا جانا چاہیے عورتوں کو کہ جہاں پر فیسلٹی ہے، جہاں پر ان کو بھرپور یہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ وہ آ کے نماز پڑھے، وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائے، وہ جائے اور نمازیں پڑھیں۔ یعنی یقینی طور پہ مذہب اسلام میں جو عورتوں کو، جو خواتین کو حقوق دیے ہیں، ان حقوق سے عورتوں کو واقف کرانا چاہیے اور کرایا جا رہا ہے۔ آلریڈی مسلم پرسنل لاء بورڈ میں اس کے لیے پورا وومن ونگ بنا ہوا ہے جو کہ ملک بھر میں خواتین کے ساتھ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ جی بالکل، اویئرنیس جو عورتوں میں نہیں ہے اتنی جتنا کہ ان تک پہنچانا چاہیے تھا کہ ان کے کیا کچھ رائٹس ہیں، ان کو وہ رائٹس کے بارے میں بتانا بے حد ضروری ہے، ان کو اویئر کرانا کہ ان کے لیے کیا کچھ رائٹ آلریڈی رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔